اللہ اللہ اللہ۔ اگر یہ سارے ثواب میت کو پہنچتا ہے تو اس طرح تو بہت سے لوگ پیچھے ثواب پہنچانے والے، تو پھر تو ہر گناہ گار کی بخشش ہو جائے گی۔ ثواب پہنچنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بخشش بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے مرحوم کے گناہ اتنے وزنی ہوں کہ ساری قوم مل کے بھی صدقہ کرتی رہے تو پھر بھی اس کا وزن ہلکا ہو، اور اس کے گناہ کیا ہوں؟ بھاری ہوں۔ تو اسلام نے جو اصل جس چیز کو فوکس کیا ہے وہ عمل کو، عمل کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی اچھے اعمال کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے کوئی اصالِ ثواب کرنے والا نہ ہو، اس کی بخشش کا وعدہ ہے۔ لیکن ایک آدمی برائی کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے توبہ کیے بغیر، ساری دنیا بھی اس کے لیے استغفار کرے گی تو اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بخشش کا وعدہ نہیں ہے، چاہے ساری دنیا اصالِ ثواب، فائدہ ہوتا ہے اس کا، اصالِ ثواب کا فائدہ ہوگا۔ بخشش کا وعدہ اللہ کا صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جاء ربہ بقلب سلیم، پاک دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، گناہوں سے پاک دل۔ تو گارنٹی صرف اس کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ یاد رکھو، جو اتنا بڑا جنازہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کسی کا بھی جنازہ بڑا ہو تو سب بخشے بخشائے ہیں، تو جنازہ بھی بڑا ہونا ایک اچھی چیز ہے، اچھی امید ہے، لیکن گارنٹی جو قرآن و سنت میں ہے وہ صرف کس کے لیے؟ عمل اچھا ہو۔ عمل اچھا ہے، مر گئے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، چیل کوے کھا گئے لاش کو، بخشش یقینی ہے۔ عمل اچھا نہیں تھا، مر گئے، پوری دنیا بھی 6 ارب کی آبادی آ گئی جنازے میں شریک ہونے کے لیے، کوئی گارنٹی نہیں اللہ کی طرف سے۔ فضیلت ہے کہ اتنے لوگ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، شاید بخش دے اللہ، امیدیں لگائی جا سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے گارنٹی بولتے کیوں نہیں ہے، گارنٹی صرف ایک کے لیے ہے، کیونکہ قرآن میں زیادہ فوکس اسی کو کیا، عمل۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ عمل سے ہٹ گئے ہیں اور بس ان چیزوں پہ، کراؤڈ پہ، اور اتنے لوگ ہیں میرے نعرے لگانے والے، اور اتنے لوگ، اور کچھ لوگوں نے عجیب معیار بنا لیے، میں صبح اتنے وظیفے پڑھتا ہوں، شام کو اتنی تلاوت کرتا ہوں۔ گناہ سے آپ بچتے ہو کہ نہیں بچتے؟ اگر آپ گناہ کر رہے ہو تو پھر معاملہ آپ کا خراب ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے اعمال کو فوکس کیا ہے۔ قرآن میں ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہ تو نہیں کہا قرآن نے کہ سب انسان خسارے میں سوائے وہ لوگ جو مر جائیں تو پیچھے دیگیں چڑھا رہے ہیں لوگ ان کے لیے، سوائے وہ لوگ جو مر گئے تو پیچھے قرآن خوانیاں پہ قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ نا 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 نا، اصول اور ضابطہ جو لا ہے وہ کیا ہے؟ آمنو، عقیدہ درست، وعملوا الصالحات، اور اعمال اچھے کر لو، اپنے عمل کو فوکس کر رہے ہیں بھائی تو یہ کر لو، پھر باقی چیزیں غریبی میں چلاؤ۔ مر جائے تو اتنے لوگ جنازے میں آ جائیں، اچھی بات ہے، اولاد دعا کرے آپ کے لیے، بہت اچھی بات، یہ سب غریبیاں ہیں۔ آپ پلیٹ ہی خرید نہیں رہے ہو، کھانا ہی غریبی سے شروع کر رہے ہو۔ آپ ہوٹل میں گئے، آپ نے کہا یار نہاری کتنے کی؟ اس نے کہا 100 روپے کی۔ آپ نے کہا اچھا روٹی کتنے کی؟ اس نے کہا 15 روپے کی یا 10 روپے کی۔ آپ نے کہا چائے کتنے کی؟ اس نے کہا جی 20 روپے کا کپ ہے۔ آپ نے کہا اور گریبی؟ اس نے کہا گریبی فری میں۔ تو آپ نے کہا 8 گریبیاں لے آؤ، خالی 8 گریبیاں لے آؤ۔ وہ کہے گا بھائی جان پہلے کھانا تو کھاؤ۔ ہاں اگر روٹی بیوہ ہو گئی، یعنی سالن ختم ہو گیا اور روٹی رہ گئی خالی، تو روٹی بیوہ ہو گئی، تو اس کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم تھوڑی سی گریوی لا دیں گے یار، تھوڑا سا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ نے 100 روپے کی پوری پلیٹ خریدی ہے، تو اب اگر آپ کا پیٹ خالی رہ گیا، 2-4، ہم تو پورے کھانچے بھرتے ہیں نا بھائی، جب کھانا کھایا جاتا ہے ہوٹلوں میں تو جتنے بھی کھانچے ہیں پتے تک میں خوراک پہنچائی جاتی ہے، یعنی آتے ماتے تو بھر جاتی ہیں، اس کے بعد گردوں میں، پھیپڑوں میں، جہاں جگہ ملتا ہے ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ گریوی سسٹم پاکستان میں، دنیا میں کہیں نہیں ہے، شاید انڈیا میں بھی ہو۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے پلیٹ کے پیسے دیے تھے، 100 روپے کی روٹی، آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، 2-4 کھانچے آپ کے باقی رہ گئے ہیں، تو اب ہوٹل والا کہتا ہے یار اب اس سے کے پیسے آپ سے کیا لینے، چلو آپ نے اتنی قیمت ادا کر دی تو 1 گریوی یا 2 گریویاں بھی کھلا دے گا، وہ تھوڑی سی ڈال کے لے آئے گا، چلو جی۔ تو یہ جو جنازے میں اتنے لوگ آ جانا، اس سے بخشش کے وعدے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پیچھے لوگ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے غریبیاں ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ جنت کی اصل قیمت عمل ہے، عمل۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جہنم سے بچنا ہے تو عمل تو پہلے عمل مکمل ہو جائے، پھر نیچے بعد میں اولاد بھی دعائیں مانگ رہی ہے، اور بچوں میں حافظ بھی ہیں، وہ بھی بخشوائیں گے انشاءاللہ، شہداء بھی بخشوائیں گے، علماء بھی بخشوائیں گے، اور جناب پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے، تو یہ غریبیاں بھی ہیں۔ ہم نے جب یہ فضائل سنے اسلام میں غریبیوں کے، ہم نے عمل کو پیچھے کر دیا،
لوگ سود بھی کھا رہے ہیں, چوری کے پیسوں سے حج کر رہے ہیں جا کے, کرپشن دبا کے ہو رہی ہے, بہنوں کی وراثت پھوڑی ہوئی ہے طبیعت سے, ان سے معاف کروا لیتے ہیں, بہنوں سے 2-2 کروڑ کے پلاٹ معاف کروا لیے ان سے, ٹھیک ہے نا, وہ معاف کروا لیے, ان کی وراثت نہیں دے رہے. اور جناب معاشرے میں جو بیوہ عورتیں رول رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے, مگر کوئی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار, میں تو اس کو بھی ایک جرم ہی سمجھتا ہوں. اور جناب لڑکیوں سے دوستیاں بھی ہیں, اور فون پہ گپیں بھی ہو رہی ہیں, 10 گرل فرینڈ پالی ہوئی ہیں, اور جناب شادی کرتا نہیں ہے, اور ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی, بیگم اور کر بھی لیے تو وہ دوستیاں نہیں چھوڑ رہے, وہ بیگم کو بیوقوف بنانے کے لیے وسیم ستار کے نام سے لڑکیوں کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری بدماشیاں طبیعت سے چل رہی ہیں, سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں, سچ بولا ہی نہیں جاتا, نہ داڑھی رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے, نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے, سارے الٹے کام. لیکن جناب جنازہ ایسا خاندانی ہو جائے گا تو بخشوا دیے جائیں گے, اور جناب پیچھے پبلک جب مریں گے تو کھانا لوگوں کو کھلائے گی, نہ عقیدہ درست ہے. تو میرے بھائی یہ پھر سنہری خواب ہیں جو شیطان آپ کو دکھا رہا ہے. قرآن میں کیا کہتا ہے قرآن, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ضائع ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اچھے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں ہم یہ جو کر رہے ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, پہلے عمل ہے میرے بھائی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو اس لیے عمل کو فوکس کرو, اس کے بعد غریبیاں ٹھیک ہیں. عمل ہی نہیں ہے, غریبیوں پہ گزارا چلا رہا ہے, تو وہی ہے بھائی. وہ ایک آدمی گیا ہوٹل میں, وہ رائتے پہ بھی ہے یہ واقعہ, تو غریبی پہ ہے نا, کہ بھائی یہ روٹی کتنے کی, یہ سالن کتنے کا, یہ اتنے کا, رائتا پھر اس نے کہا رائتا لے آ بس تو خالی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عمل سب سے پہلے عمل ہے, عمل حقوق اللہ بھی پورے کرنے اور حقوق العباد بھی, یہ پورے کرنے کے بعد میرے بھائی کوئی بھی جنازے میں شریک نہ ہو. بے شک ایک بندہ بھی دفن ہی نصیب نہیں ہوتا. فرض کر لو آپ بہت نیک تھے, نیک آدمی تھے, خدا نہ خواستہ ایسی جگہ آپ کی موت ہوئی, اور موت بھی بڑی خطرناک ہوئی ہے, بھوک پیاس سے ریگستان میں تڑپ تڑپ کے مر گئے آپ. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹرین کے نیچے آ کے مر گئے, بم دھماکے میں چیتھڑے اڑ گئے, کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. عمل اچھا تھا نا, جس طرح بھی مرو, دفنانا نصیب ہو یا نہ ہو, جنازہ نصیب ہو یا نہ ہو, غسل کفن نصیب ہو یا نہ ہو, کوئی ٹینشن. یہ بعد والوں کی ٹینشن ہے. میت کو اگر غسل نہیں دیا تو جنہوں نے نہیں دیا ان کو گناہ ملے گا, میت کو تھوڑی گناہ ملتا ہے. جنازہ پڑھنا تو بعد والوں کے اوپر فرض ہے کہ اکرام کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, عزت کے ساتھ دفن کرو اس کو. تو میت نے اپنا عمل کیا تو بس وہ بری ذمہ, اب اللہ اسے نواز دے گا. اور اگر اپنا عمل میرے بھائی اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں, پبلک کی نظر میں نہیں, کچھ چیزیں ایسی ان کو پبلک ہٹو بچوں کہتی ہے, بڑا زندہ باد ماشاء اللہ, اللہ نہیں مانتا اس کو. اللہ کی نظر میں اگر آپ کا عمل اچھا تھا, ہمارے ایک دوست تھے بڑے نیک, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ٹرین سے اترتے ہوئے نا پاؤں پھسلا پلیٹ فارم پہ, اور ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی ٹرین کے نیچے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو ان کے رشتہ دار پریشان تھے, تو بہت بری موت ہے. میں نے کہا بندہ اچھا تھا تو موت بری نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا ہے جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کی موت اچھی ہی ہوتی ہے, جو برا آدمی ہوتا ہے وہ اگر ایئر کنڈیشن روم میں اور اود کی خوشبوؤں میں بھی اگر مرے گا نا, اچھی موت نہیں ہے. بادشاہوں کی موت اکثر بڑے وی آئی پی کمروں میں ہوتی ہے, بہت اچھے اسٹائل میں ہوتی ہے, حالانکہ بہت پیسہ کھا کے مر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو موت کی تکلیف ہوتی ہے نا گنہگاروں کو, اس سے دنیاوی تکلیف مراد نہیں ہے. دنیا میں بعض دفعہ نیک آدمی بہت اذیت والی موت سے مرتا ہے, اور برا آدمی بڑے آرام سے مر جاتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نیک آدمی تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری موت ہے. نا 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 نا, یہ تڑپنا دنیا کا ہے. دنیا میں تو تکلیفیں نیک کو بھی پہنچتی ہیں, بروں کو بھی پہنچ سکتی ہیں. اور بعض دفعہ برا آدمی آرام سے مر جاتا ہے, لیٹے اور انا للہ پہنچ گئے, کوئی بیماری ایسی تھی کہ وہ فوراً مر گیا اس سے. تو اس لیے یہ کوئی معیار, لوگ میت کی شکلیں دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں, شکل پہ نور برس رہا ہے, بہت نیک آدمی تھا. وہ بھائی جو ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے, برین ہیمریج سے مرتا ہے, اس کی شکل پہ نور ختم ہو جاتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی ہو. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے اتنی خوبصورت شکل مرنے کے بعد, اور اتنی بدصورت شکل. نیک آدمی کی شکل خراب ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, بیماری ایسی تھی جس سے فوراً باڈی خراب ہونا شروع ہو گئی. برے آدمی کی شکل اچھی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, کیونکہ وہ جس طرح سے مرا ہے تو ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے باڈی جلدی خراب نہ ہو, یا ٹھنڈے علاقے میں مرا ہے. اب کوئی چترال کے برف خانے میں مر گیا, شراب پی کے بھی مرے گا, جلدی خراب نہیں ہوگا.
3 دن بعد بھی جائیں گے, نورانی مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا اس کا آپ کو. چترال میں برف پڑ رہی ہے نا آج کل, تو اب برف میں کوئی مر گیا سردی سے, تو مرنے کے بعد آپ جاؤ, جب تک مارچ اپریل شروع نہیں ہوتا اس کی باڈی ایک دم جس طرح اسٹائل سے مرا ہے ویسے کا ویسے ہی. اور اگر کوئی جیکب آباد کی گرمی میں نمازی آدمی کا انتقال ہو گیا, مرتے ہی اس کا چہرہ خراب ہونا شروع, کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے, کیڑوں نے کھانا ہے لاش کو, نمازی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے اور نیک آدمی کی برے آدمی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے. یہ تو اللہ نے بتا دیا, یہ دنیا تھی ختم, اب تمہارے ساتھ تمہاری باڈی تھوڑی جائے گی قبر میں, وہ تو مادی چیز ہے, وہ تو ختم, عمل جا رہا ہے عمل. تو یہ سب چیزیں ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی, اصل چیز صرف اور صرف اور صرف عمل ہے. اچھے عمل کے ساتھ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں, آپ خواب میں اپنے آپ کو روز جہنم میں جلتا ہوا دیکھو, ٹینشن مت لو, یہ شیطان ہے جو آپ کو مایوس کر رہا ہے. آپ کے عمل اگر برا ہے, آپ روز جنت الفردوس میں خواب میں ٹہل رہے ہو, تو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. جو عین نبوت ہے نا قرآن, وہ کہتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا جنت, تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, اس جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار بن کے آئے گا, گناہوں سے بچے گا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو پرہیزگار بنے گا وہ جنت میں جائے گا. خواب میں آپ جہنم میں جا رہے ہو, تو قرآن بمقابلہ خواب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو سچا کون ہے؟ قرآن. لیکن لوگ قرآن کو نہیں, خوابوں کو فوکس کر رہے ہیں. بہن کی وراثت دی نہیں ہے, آپ روزانہ جنت آ رہی ہے خواب میں آپ کو, آپ خوش فہمی ہو, یار میں تو اللہ کا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجھے روزانہ خواب, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھے نبی کی بھی زیارت ہوئی ہے خواب میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہاتھ میرے سر, ایسے خواب آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. میں ان سے پوچھتا ہوں بہن کی وراثت دے دی؟ کہہ رہے ہیں یار وہ تو ابھی 10 سال ہو گئے, ابا کو ابھی دیکھیں گے. بھائی وراثت نہیں دی, گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے آپ کا, گھر والوں سے رابطہ کرو گے, 2 نمبر آدمی ہے اتنا تمیز سے, گھر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ایسا ہنسی خوشی زبر, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ. اب تو کراچی میں ڈھکن ہی ختم کر دی ہے گورنمنٹ نے, گٹروں میں کراچی میں حکومت نے ڈھکن اس لیے ختم کیے تاکہ یہ اوباش قسم کے لونڈے لپاڑے گٹر کے ڈھکن پہ نہ بیٹھیں. ہم اچھی نیت کرتے ہیں نا حکومت سے کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن اس لیے غائب ہوئے تاکہ یہاں بیٹھ کے لوگ گٹکا کھاتے تھے, تو حکومت نے گٹکے کو ختم کرنے کے لیے گٹروں سے ڈھکن کیا کر دیے, غائب. اور کووڈ-19 کے خلاف آپ کا جو امیون سسٹم ہے, قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو گٹر جو ہے نا ان کو بھی ابلنے دیا ہے تاکہ گندگی پھیلے اور آپ کی جو بھنگی آسانی سے بیمار نہیں ہوتا. یاد رکھو, آپ بھنگی کے منہ پہ چھینکو کے بیمار ہو جائے گا, وہ کہے گا ہم گٹروں سے گھوم گھوم کے نکل کے آتے ہیں یار, ہمیں کچھ نہیں ہوتا, تو ہمارے اوپر چھینک رہا ہے. بیمار تو وہی آدمی ہوتا ہے جو ان چیزوں سے بچتا ہے. تو یہ بھی حساب کتاب ہے کہ یہ گورنمنٹ کا اچھی سوچ رکھنی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں جو کراچی کے گٹروں کے ڈھکن غائب کیے ہیں, اس میں بھی کوئی اچھا مسئلہ ہوگا. تو بات کیا چل رہی تھی, کدھر سے کدھر چلا گیا یار, میں جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, پھر ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. گٹر کے ڈھکن کہاں سے آ گیا یہ؟ اعمال تو ہے, وہ باہر وہ کس کو بٹھایا تھا؟ ہاں نہیں, گٹر کے ڈھکن پہ بہنوں کی وراثت سے کیا تعلق؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا, باہر گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھا ہے تو دوستوں سے ہنس ہنس کے ہاں ہو, گھر میں آتا ہی چنگیز خان بن جاتا ہے. بہت شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے, گھر سے باہر ایسے ہنسی مذاق لطیفے, گھر آئیں گے تو موڈ ہی آف ہو گیا. تو یہ تو عمل نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے, امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, سب کو سلام کرتے تھے. تو آپ گھر میں آگے سب سے تمیز سے بات کرتے ہو, سلام کرتے ہو, بیٹھتے ہو, ہاں وہی. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. خواب آ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہوں میں, حوریں آ رہی ہیں دائیں بائیں. مفتی صاحب کا 4 شادیوں میں بیان سنا تھا, آج وہی بیان سامنے آ گیا. دنیا میں نہیں ملی, آخرت میں, ٹھیک ہے نا, حوریں آ گئیں. اور کیا کہتے ہیں آپ کا جو ہے بڑے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہو رہی ہیں. بھائی جان, نبی کی خواب میں زیارت بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن یاد رکھو عمل کو درست کر لینا اس سے بڑی فضیلت ہے. ساری زندگی خواب میں نبی کی زیارت نہیں ہوئی, لیکن نبی کی سنت پر عمل کیا, گھر میں آئے مسکراتے چہرے. آج کل جب بھی بات ہوتی ہے نبی کی سنتیں, تو لوگ سمجھتے ہیں بس مسواک یہاں رکھ لو, یہ نبی کی سنتیں ہیں. مسواک یہاں رکھ لو, آنکھوں میں ٹائٹ سا سرما لگا لو موٹے موٹے کر کے. تو سنت کا یہ تصور آتا ہے. سنت طریقے کو کہتے ہیں, نبی کا طریقہ,
اس کی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ میں یہاں تعلیم کر رہا تھا تو نبی حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی تھیں, تو ان سے نبی نے نکاح کر کے ان کے چھوٹے بچوں کو بھی پالا. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے, نبی کے سوتیلے بیٹے, نبی کی گود میں پلے ہیں. کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں گود میں تھا اور آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اب دیکھو ہمارا یہاں سے ذہن فوراً جائے گا کھانے کی سنتوں کی طرف کہ کھانا یوں کر کے کھانا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس سے بڑی سنت بھی ہمیں مل رہی ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کے بچوں کو پالنا. اس سنت کی طرف ہماری کھوپڑی کھانے والی ہے کہ کھانا تو یہاں سے کھاؤ وہاں سے کھاؤ, پیٹ میں تو مزہ تو وہی آئے گا نا. اس کو دیندار لوگ بھی فوکس کرتے ہیں, یار کھانا جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو. کتنا ٹائم لگتا ہے بسم اللہ پڑھنے میں, تو وہ تو پوری ہو جاتی ہے سنت الحمدللہ. تو بہت ہی کوئی ملحد ہوگا جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا. اور پھر اپنے سامنے سے بھی, اب اگر بوٹی اس سائڈ ہے تو پلیٹ گھما لو یوں کر کے, اپنے سامنے سے کھا لو. حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ پلیٹ گھمانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. بھائی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤں گا تو لیگ پیس تو وہاں ہے, فرنٹ پہ تو کچھ بھی ہے نہیں. اب وہ تو وہ کھا لے گا, تو اس کا طریقہ یہ باتوں باتوں میں اس کو گھما لو پھر اپنے سامنے. اب اس کے لیے حرام ہو جائے گا آپ کا لیگ پیس کھانا, ٹھیک ہے نا. تو یہ والی سنتیں بھرپور طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. مسواک یہاں رکھ لی اور جناب تھوڑا سا کر بھی لی کبھی کبھار, اور سرما لگا لیا, اور بھی دو چار یہ رہ گئی ہیں. تو اصل جو اسلام جو طریقہ حیات ہے, لائف اسٹائل آپ کو جو پورا لا بتا رہے ہیں اس کو فوکس نہیں کر رہے. وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. اللہ پہ توکل کرو, لے لو سوتیلے بچوں کو پال لو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا بھائی, پھر بھی رکھ رہے ہیں کہ چلو ہم ہیں جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی پل جائیں گے. تو توکل, اللہ پہ اعتماد اور یہ سب چیزیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, شارٹ خوابوں پہ چل رہے ہیں. مجھے آج یہ والا خواب آ گیا, مجھے آج بشارت ہوئی ہے صبح صبح اٹھتے ہی. اللہ کا شکر ہے میں اپنے بارے میں اچھے خواب سے کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ سے اچھی امیدیں ضرور لگاتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں بھائی جب آپ مجھے جو لوگ فون کر کے بتاتے ہیں مفتی صاحب آج آپ کے بارے میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا, آپ کو میں ممبر پہ بھی بیان نہیں کرتا, اس لیے کہ بھائی اگر میرا عمل اچھا ہے نا تو ٹھیک ہے, یہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہے. عمل اگر اچھا نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان اچھے خوابوں کی وجہ سے میں بلا وجہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاؤں اور عمل سے کیا ہو جائے, کوتاہی. یہ ہوتا ہے انسان نا اپنے بارے میں اچھا سن کے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے, اپنے بارے میں کوئی برا نہیں سننا چاہتا کبھی بھی. جب آپ کی کوئی تعریف کرے نا آپ فوراً یقین کرو گے, برائی کرو گے اتنی جلدی یقین نہیں آتا انسان کو. آدمی کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, یہ انسانی نیچر ہے, سب کی ہے, ہماری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, سب کی ہے یہ نیچر. تو جب اپنی برائی ایک انسان کو معلوم ہے کہ میری یہ نیچر ہے کہ کوئی تعریف کرے گا تو چوڑے میں آؤں گا, برائی کرے گا تو نہیں مانوں گا, تو بہتر ہے اپنی اس برائی کو پہلے سے انسان جان کے لوگوں کو تعریف کرنے سے منع کر دے کہ بھائی ہمیں زیادہ چوڑے میں لانے کی ضرورت, خواب سنا کے یہ دیکھا وہ دیکھا, وہ بھائی عمل کو فوکس کر لے انسان, بس اللہ عمل کی توفیق دے دے. ہاں ان خوابوں کو بالکل نظر انداز کر دینا بھی غلط ہے, ایک اللہ کی رحمت ہے. اگر اچھا خواب آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر دینا چاہیے کہ اللہ جیسا اس نے میرے بارے میں اچھا خواب دیکھا تو حقیقت میں مجھے ویسا ہی بنا دے. اور اچھا یہ بات یاد رکھو, جو اکثر پیر و مرشد ہوتے ہیں نا وہ اپنے بارے میں لوگوں کو جو اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, جو برے آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے. اب جیسے ہمارے بارے میں اچھے اچھے خواب لوگوں نے دیکھے مجھے بتاتے ہیں, تو میں ممبر پہ کیوں نہیں بتاتا, 2-4 نے الٹے بھی دیکھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یا تو پھر دونوں بتاؤ, نہیں بتا رہے تو پھر سارے ہی پی جاؤ, ٹھیک ہے نا. ورنہ وہ بندہ کہے گا وہ والا تو بتا دیا جس میں جنت میں ٹہل رہے تھے, وہ والا نہیں بتایا جس میں کوئی ٹینشن میں تھے. تو اس لیے بھائی چھوڑ دو, عمل 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 بس. اسی وجہ سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤ. میں کہتا ہوں یار ہم اپنی تعبیریں لوگوں سے نہیں پوچھتے, ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے یار, ہمیں پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے, آج یہ آ گیا. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں بھائی عمل صحیح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو عمل کو سیٹنگ پہ لے کر آؤ. ڈائری لے کے بیٹھو, قلم لے کے بیٹھو, لکھو کیا کیا برائیاں ان کو نکالو, تو وہ ہو جائے نا پھر اچھا خواب آئے, پھر آدمی کو سکون بھی ملتا ہے. عمل سے مطمئن نہیں ہو یار, کیا خوابوں کی وجہ سے شیطان اور نہ کہیں. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, نبوت نہیں ہے. اس میں سچا ہو سکتا ہے, یقین نہیں ہے کہ سچا ہی ہو, شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو, جیسے عورتوں کو اگر ساس خواب میں آتی ہے نا, شادی شدہ عورتوں کو, تو سانپ کی شکل میں آتی ہے. وہ حقیقت ہے, یہ آپ مذاق نہ سمجھیں. میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے
کہ میں نے اپنی جٹھانی کو سانپ کی شکل میں, اژدہے کی شکل میں دیکھا, تو اس کا مطلب میری جٹھانی بری ہے. میں نے کہا بھائی وہ اس لیے نہیں سانپ کی شکل میں آ رہی کہ وہ بری عورت ہے, وہ اس لیے ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کس کی جٹھانی ہے؟ وہ آپ کی جٹھانی ہے. آپ اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کو میں خواب میں کیسی آتی ہوں, تو وہ بتائے گی کہ آپ چمگادڑ کی شکل میں آتی ہو خواب میں. ایک مثال دے رہا ہوں. یہ سسرالی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو خواب میں بھی اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اب اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو کہ اللہ نے کوئی سگنل دیا ہے ساس کے بارے میں, خدا کی طرف سے مجھے اشارے مل رہے ہیں, تو یہ بلا وجہ اپنا گھر تباہ کرنے والی بات ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھائی عمل عمل عمل, باقی چیزیں غریبی ہیں. غریبی بھی چلاؤ, غریبی بھی چلاؤ, لیکن پہلے کیا ہے؟ عمل ہے. کھانا پہلے پلیٹ کھا لو نہاری کی, پھر غریبی بھی منگواؤ. یار یہ فری میں مل رہی ہے تو کیوں چھوڑے آدمی, ہم تو کھاتے ہیں بھائی, سیدھی سی بات. اچھا بھائی